السلام علیکم۔ نورپو ایک چھوٹا سا شہر جہاں دریا کے کنارے سبزہ لہراتا تھا اور صبح و شام اذان کی آواز فضا کو معطر کرتی تھی۔ وہاں قاسم نامی ایک نیک دل نوجوان رہتا تھا۔ قاسم ایک سادہ لیکن پرعزم زندگی گزارتا تھا۔ اس کے والد کی وفات کے بعد اس نے اپنی ماں کی کفالت کے لیے ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان سنبھالی، جہاں اسلامی کتب، ادب اور تاریخ کی کتابیں فروخت ہوتی تھیں۔ قاسم کا معمول تھا کہ وہ صبح دکان کھولتا، دوپہر کو مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرتا اور شام کو قرآن پاک کی تلاوت کے حلقے میں شریک ہوتا۔ اس کا دل ہمیشہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا تھا اور وہ دعا مانگتا کہ اللہ اسے ایک ایسی شریک حیات عطا کرے جو اس کے ساتھ دین کی راہ پر چلے۔ دوسری طرف ادیبہ تھی، ایک ذہین، باوقار اور دیندار لڑکی، جو شہر کے اسلامی کالج میں اسلامیات کی طالبہ تھی۔ وہ پردے کا اہتمام کرتی تھی اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ادیبہ کی سب سے بڑی خوبی اس کا اللہ پر پختہ یقین اور گہری سوچ تھی۔ وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتی اور دعا مانگتی کہ اللہ اسے ایک نیک، سمجھدار اور دیندار شریک حیات عطا کرے۔ ادیبہ کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ ایک ایسی زندگی جیے جہاں محبت اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں۔ ایک دن نورپو میں ایک عظیم الشان اسلامی سیمینار منعقد ہوا، جس کا موضوع تھا اسلام میں خاندانی زندگی کی اہمیت۔ قاسم اپنے دوست دانش کے ساتھ مردوں کے حصے میں بیٹھا تھا، جبکہ ادیبہ اپنی سہیلی سعدیہ کے ساتھ خواتین کے حصے میں۔ عالم دین نے اپنی تقریر میں شادی کے تقدس، شریعت کی حدود اور میاں بیوی کے درمیان پاکیزہ محبت کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا، حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو دل کو پاک کرے اور جنت کی طرف لے جائے۔ قاسم اور ادیبہ دونوں یہ باتیں غور سے سن رہے تھے اور ان کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سیمینار کے بعد سعدیہ نے ادیبہ سے مذاق کیا، ادیبہ، اب تو شادی کا وقت ہے۔ میری بھابھی ایک نیک لڑکے کی بات کر رہی تھی۔ ادیبہ نے شرماتے ہوئے کہا، سعدیہ، میں صرف ایک نیک اور دیندار شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ ادھر دانش نے قاسم سے کہا، قاسم بھائی، اب تو شادی کر لو، کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈیں۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دانش، میں اپنی ماں کی پسند سے شادی کروں گا اور وہ ایسی ہو جو دین پر چلے۔ تقدیر نے ایک خوبصورت پل بنایا۔ سعدیہ کی بھابھی، جو قاسم کی بڑی بہن صائمہ تھی، نے ادیبہ کے بارے میں سنا۔ صائمہ نے ادیبہ کی نیکی، سادگی اور تعلیم سے متاثر ہو کر اپنی ماں سے بات کی۔ قاسم کی ماں نے ادیبہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور رشتے کی بات آگے بڑھی۔ ادیبہ نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہتی ہے۔ قاسم نے بھی استخارہ کیا۔ دونوں کے دل کو سکون ملا اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ شریعت کے مطابق دونوں خاندانوں نے ملاقات کی۔ ادیبہ اور قاسم کو ایک دوسرے سے براہ راست بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کی پسند معلوم کی۔ ادیبہ نے کہا، امی، میں ایک ایسی زندگی چاہتی ہوں جہاں میرا شوہر اللہ سے ڈرنے والا اور ایماندار ہو۔ قاسم نے بھی کہا، امی، میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو دین پر عمل کرے اور ہم مل کر جنت کی طرف چلیں۔ رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح سے چند ہفتے پہلے ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ قاسم کی دکان پر رات کو آگ لگ گئی، جس سے اس کی کئی قیمتی کتابیں جل گئیں اور اس کا ذریعہ معاش تباہ ہو گیا۔ یہ قاسم کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ وہ رات بھر روتا رہا اور اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ اسے اس مشکل وقت میں صبر عطا کرے۔
اس نے اپنی ماں سے کہا، امی شاید اب ادیبہ کا خاندان یہ رشتہ توڑ دے، میں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، جو رشتہ اس نے لکھا ہے اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب ادیبہ کے گھر والوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے قاسم کے خاندان سے رابطہ کیا۔ ادیبہ کے والد نے کہا، ہمارے لیے دولت سے زیادہ کردار اہم ہے۔ قاسم ایک نیک انسان ہے اور ہم اس رشتے کو جاری رکھیں گے۔ ادیبہ نے اپنی ماں سے کہا، امی اگر قاسم اس مشکل وقت میں صبر کر رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ میرا بہترین ساتھی ہوگا۔ ادیبہ کی یہ بات سن کر اس کی ماں کی آنکھیں بھیگ گئی۔ نکاح سے چند دن پہلے ادیبہ کو ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ماں اچانک بیمار ہو گئیں اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ ادیبہ رات بھر اپنی ماں کے سرہانے بیٹھی روتی رہی اور اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ اس نے اپنی سہیلی سعدیہ کو فون کیا اور کہا، سعدیہ میں نہیں جانتی کہ اب کیا ہوگا، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ سعدیہ نے صائمہ کو یہ بات بتائی اور صائمہ نے قاسم کو آگاہ کیا۔ قاسم نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور ادیبہ کے گھر ایک پیغام بھیجا کہ وہ ان کی ماں کے علاج کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اگر کوئی مالی مدد درکار ہو تو وہ بتائیں۔ ادیبہ کے والد نے یہ پیغام سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، قاسم جیسا لڑکا واقعی اللہ کی نعمت ہے۔ ادیبہ نے بھی قاسم کے اس جذبے کو سراہا اور اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ خوش قسمتی سے ادیبہ کی ماں کا آپریشن کامیاب ہو گیا اور وہ صحت یاب ہونے لگی۔ ادیبہ نے اپنی ماں سے کہا، امی قاسم نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، یہ اس کی نیکی کی دلیل ہے۔ اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی اللہ نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے چنا ہے۔ آخرکار نکاح کا دن آ گیا۔ تقریب سادہ لیکن ایمان افروز تھی۔ مسجد میں نکاح ہوا جہاں قاسم نے مہر کے طور پر ادیبہ کو قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ، کچھ رقم اور ایک دعا پیش کی کہ وہ دونوں مل کر اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ادیبہ نے مسکراتے ہوئے قبول کیا اور دعا مانگی کہ اللہ ان کے رشتے کو برکت دے۔ نکاح کے بعد قاسم اور ادیبہ نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا۔ قاسم نے اپنی دکان دوبارہ شروع کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور ادیبہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ دونوں مل کر نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کی عزت کرتے۔ ادیبہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک مقامی اسکول میں اسلامیات کی استاد بن گئی۔ قاسم کی دکان بھی دوبارہ کامیاب ہو گئی اور وہ ایک بار پھر شہر کی بہترین اسلامی کتابوں کی دکان بن گئی۔ چند سال بعد جب ان کی زندگی خوبصورت ڈگر پر چل رہی تھی، ادیبہ کو ایک اور بڑا امتحان ملا۔ وہ حاملہ تھی لیکن حمل کے دوران ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے اور ادیبہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ یہ خبر سن کر قاسم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ رات بھر تہجد پڑھتا اور اللہ سے ادیبہ اور بچے کی سلامتی کی دعا مانگتا۔ ادیبہ نے قاسم سے کہا، قاسم اگر اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور لکھا ہے تو ہم صبر کریں گے۔ ہماری محبت ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ قاسم نے اس کی ہمت کو سراہا اور کہا، ادیبہ تم میری طاقت ہو، ہم مل کر اس امتحان سے گزریں گے۔ دونوں نے مل کر دعائیں مانگی اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ کے کرم سے ادیبہ نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے زینب رکھا۔ زینب کی پیدائش نے ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ ادیبہ اور قاسم نے مل کر اسے دین کی تعلیم دی اور اسے ایک نیک انسان بنانے کی کوشش کی۔ ایک رات جب وہ دونوں اپنے گھر کی چھوٹی سی چھت پر بیٹھے تھے، چاندنی رات کی روشنی میں ادیبہ نے قاسم سے کہا، قاسم ہم نے بہت سے امتحان دیکھے لیکن ہر بار اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ذریعے حوصلہ دیا۔
یہ ہماری محبت کی طاقت ہے۔ قاسم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ادیبہ، ہماری محبت کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، یہ ہمیشہ ہمیں مضبوط رکھے گی۔ ان کی زندگی ایک ایسی مثال بن گئی کہ کس طرح محبت، صبر اور ایمان کے ساتھ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ایک خوبصورت خاندان بنایا جا سکتا ہے۔ زینب بڑی ہوئی اور اپنے والدین کی طرح دیندار اور نیک انسان بنی۔ قاسم اور ادیبہ نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی اور ان کی محبت ہر امتحان کے بعد مزید گہری ہوتی گئی۔ یہ کہانی پاکیزہ محبت، ایمان کی مضبوطی اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی کے امتحانات کا مقابلہ کرنے کی ایک مثال ہے۔ ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔